السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ المائدہ کی 90ویں والی آیت ہے۔ 90 کو 90ویں کہتے ہیں، 90ویں کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ ترجمہ: اللہ تمہیں تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑے گا، لیکن وہ تمہیں ان پر پکڑے گا جو تم نے قسمیں کھا کر وعدے کیے ہیں۔ بس اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جو اوسطاً تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے، اور جو اس کی توفیق نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ تمہارے عہد کا کفارہ ہے جب تم حلف اٹھا لو، اور جہاں تک بس چلے اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللغو کی لغوی بحث میں اقرب میں لکھا ہے لغو الشیء کے معنی ہیں بطلا، باطل ہو گئی، اور لغا فلان کا مطلب ہے خوابہ، کوئی شخص نامراد اور ناکام ہو گیا۔ لغا عن الطریق کا مطلب ہے وہ رستہ سے ہٹ گیا۔ لفظ لغون مصدر ہے، اور لغون کے معنی ہیں کتے کا بھونکنا۔ اقرب میں تحریر و رقبہ کے ضمن میں حرر رقبہ کے معنی ہیں اس نے گردن کو آزاد کر دیا۔ حلفتم کے متعلق مفردات میں ہے الحلف ہو اس عہد و پیمان کو کہتے ہیں جو قوم کے درمیان ہو۔ المحالفت ہو معاہدہ یعنی باہم عہد و پیمان کو کہتے ہیں۔ الحلف و اصل میں اس قسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیے جائیں۔ پھر اصطلاحاً یہ لفظ ہر قسم کی قسم کے لیے استعمال ہونے لگا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، یعنی بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی پیروی نہ کر۔ اس ضمن میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں روایت کرتی ہیں کہ ان کے والد محترم کوئی قسم کھا لیتے تو توڑا نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قسموں کے کفارہ کا حکم نازل فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں کوئی قسم کھا لوں اور دیکھوں کہ اس کے خلاف میں خیر اور بھلائی ہے تو خدا کی رخصت قبول کرتے ہوئے کفارہ ادا کر کے وہ کرتا ہوں جو بہتر ہے۔ یعنی قسم کھانے سے مراد دراصل کوئی حلفیہ معاہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک ارادے کا اظہار ہے قسم کے ذریعے۔
اور اگر اس ارادے کے اظہار میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد کوئی ایسی بات پائی کہ جو بہتر نہ ہو اس کے لیے، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ میں کفارہ ادا کر کے وہی کام کروں جو جس شخص سے میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اس کے لیے بہتر ہو۔ اسی طرح بخاری کی دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آیت لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم انسان کے بے ساختہ کہے گئے الفاظ لا واللہ بلا واللہ جیسی قسموں کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسمیں کھانے کی، واللہ باللہ تاللہ، یہ عربوں کا طریق تھا قسم کھانے کا، اور ہمارے ملک میں تو ویسے ہی قسم 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 کہتے رہتے ہیں منہ سے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اس کا صرف اتنا ذکر کیا ہے واحفظوا ایمانکم، نگاہ رکھو اپنی قسموں پر۔ مزید فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، انسان کبھی غضب میں آ جاتا ہے اور کبھی عادتاً قسم کھا لیتا ہے، کبھی ایک چیز واقعی سمجھتا ہے اور وہ واقعی نہیں ہوتی، کبھی شریعت کے خلاف کسی امر پر قسم کھاتا ہے، اس پر گرفت نہیں۔ شریعت کے خلاف اگر قسم کھا لی ہے تو ضروری تو نہیں قسم پوری کرے، وہ لغو بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ من اوسط مما تطعمون، اکثر نے اس کے معنی میانہ درجے کے کیے ہیں، بعض مفسرین نے اوسط کے معنی اعلیٰ درجے کے کیے ہیں۔ کسوتہم، جس میں کم از کم 2 چادریں ہوں، یعنی کپڑے پہنانے سے مراد یہ ہے کم از کم 2 چادریں ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختصر اور جامع معنی بات فرمائی، تم قسم کھاؤ تو جھوٹ اور بد عہدی اور بدنیتی سے اپنی قسم کو بچاؤ۔ آیت 91 یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً مدہوش کرنے والی چیز اور جوا اور بت پرستی اور تیروں سے قسمت آزمائی یہ سب ناپاک شیطانی عمل ہیں، بس ان سے پوری طرح بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ آیت 91 میسر کے متعلق مفردات میں ہے عسر کی ضد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی تنگی کا ضد ترشی اور ترشی کا تنگی کا ضد جو ہے وہ کشادگی ہے، اور کشادگی کا ضد تنگی ہے، بس یہ معنی ہے۔ ایک اور بھی ہے اس کا جوا بھی غالباً العسرن ایسے مادے سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جوا۔ اب جوئے میں بھی ایک بظاہر آسانی کا پہلو ہے، بغیر محنت کے انسان توقع رکھتا ہے کہ پانسے کے اوپر کچھ پتے پھینکنے سے، بنٹے مارنے سے اچانک بے شمار دولت مل جائے گی،
تو سب جوا ہر قسم کا کسی طرح کھیلا جائے اس کو بھی میسر کے اندر لے کے آتے ہیں، کیونکہ اس میں نہایت آسانی سے بغیر محنت کے اچانک بڑی دولت کی حص شامل ہوتی ہے۔ رزق کے متعلق مفردات اقرب میں لکھا ہے الرجس والرجس والرجس کی معنی ہے گندگی، گناہ، ایسا عمل جو عذاب پر منتج ہو، شک، سزا اور غصہ۔ حدیث نبوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر رسول پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت و حکم نازل فرمایا ہے، اور یہ شراب 5 قسم کی ہے: انگور، کھجور، شہد، گیہوں، جو سے تیار کردہ، اور خمر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈالے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فضیخ شراب کا نام ہے، فضیخ شراب کا نام ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی شراب نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب ایک پہلی روایت گزری ہے، اس میں ہے کہ شراب میں 5 چیزوں سے بنتی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ شراب ایک قسم کی ہوتی تھی، ہمیں تو ایک ہی یاد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ معلوم ہوتا ہے لوگ اندر کئی قسم کی شرابیں بنا لیا کرتے تھے۔ اگر صرف ایک شراب سے منع کیا جاتا تو حضرت عمر کو خطرہ تھا کہ اس طرح لوگوں نے آپس میں اندر دوسری شرابیں بنا کر بیچنی شروع کر دینی تھی کہ فلاں منع ہے، یہ تو منع نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے تمام شرابوں کے نام لیے، کن کن چیزوں سے بن سکتی ہیں، گویا کہ وہ سب حرام ہیں۔ جب یہ حکم نازل ہوا ہے اس کے متعلق آتا ہے، انس کہتے ہیں میں ابو طلحہ کو شراب پلا رہا تھا اور فلاں بھی تھا۔ یہ وہی فضیخ کی بات ہو رہی کے دوران کی بات ہے، یعنی فضیخ کی بحث کے دوران یہ بھی ہے کہ یہی شراب میں ابو طلحہ کو پلا رہا تھا اور فلاں بھی تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ تم تک خبر نہیں پہنچی؟ انہوں نے پوچھا کون سی خبر؟ اس نے بتایا شراب حرام کی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا انس یہ گھڑا انڈیل دو۔ اس شخص کی اطلاع دینے کے بعد انہوں نے نہ اس کے بارے میں کوئی وضاحت طلب کی اور نہ ہی دوبارہ پی۔ بخاری کتاب التفسیر۔ حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فالیں گندی باتیں شیطانی کام ہیں، بس بچو تاکہ نجات پاؤ۔ حل لغات میں الانصاب کے متعلق مرتبہ نوٹس بورڈ کی مرتبہ نوٹس میں لکھا ہے نصب وہ چیز ہے جو منسوب کی جائے، وہ چیز جو سامنے ہو، چنانچہ کہتے ہیں ھذا نصب و عینی، یہ میرا نصب العین ہے۔ بت اور تصویر وغیرہ کو جس کی عزت و عبادت کی جاتی ہے اس کو بھی نصب کہتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں شراب اور قمار بازی اور بت پرستی اور شگون لینا یہ سب پلید اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچو۔ اس میں الخبائث کہا جاتا ہے شراب کو۔ دنیا میں جتنی بھی بدیاں پھیلی ہیں اور پھیل رہی ہیں ان کی بنیادی وجہ ان قوموں کی شراب کی عادت ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انسان تعصب اور فاسقانہ زندگی سے اندھا ہو جاتا ہے تو اسے حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آتا، ہر ایک حلال کو حرام اور ہر ایک حرام کو حلال سمجھتا ہے، یعنی شراب اپنی ذات میں ہی حرام نہیں بلکہ اور حرام چیزوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پھر جب ایک دفعہ شراب کے نشے میں ہو تو پھر کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کیا کر رہا ہوں، اور ہر قسم کا فساد، ہر قسم کے ظلم بھی اس کے نتیجے میں وارد ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ایسا الخبائث بھی کہتے ہیں، سب خبیث چیزوں کی ماں شراب جو الخبائث ہے عیسائیوں میں حلال سمجھی جاتی ہے، مگر ہماری شریعت میں اس کو قطعاً منع کیا گیا ہے اور اس کو رجس من عمل شیطان کہا گیا ہے۔ کیا کوئی پادری ہے جو یہ دکھاوے کہ انجیل میں حرمت شراب کی لکھی ہے؟ بلکہ شراب ایسی متبرک خیال کی گئی ہے کہ پہلا معجزہ مسیح کا شراب کا ہی تھا، تو پھر دلیری کیوں نہ ہو؟ جو بڑا پرہیزگار ان میں سے ہوگا وہ کم از کم ایک بوتل برانڈی کی ضرور استعمال کرتا ہوگا۔ پرہیزگار ہوگا سے مراد یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیروی کرنے والا ہوگا، اور انہوں نے پہلا معجزہ شراب کا دکھایا تھا کہ پانی کو شراب بنا دیا تھا، تو ایک برانڈی کی بوتل تو استعمال کرتا ہوگا ان کی نیکی کے نتیجے میں۔ شراب نے ولایت میں آئے دن نئے نئے جرائم کو یاد کر دیا ہے۔ قمار بازی میں اطلاف حقوق ہوتا ہے، شراب نوشی کے ساتھ دوسرے گناہ مثل زنا، قتل وغیرہ لازم پڑے ہوئے ہیں۔ جہاں تک ہمیں مجرموں کے حالات سے شہادت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شراب سے زنا ترقی کرتا ہے، چنانچہ شراب نوشی میں اس وقت یورپ اول درجے پر ہے اور اس بیماری میں بھی اول درجے پر۔ آیت مان میں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ نشے اور جوئے کے دوران تمہارے درمیان بغض اور عناد پیدا کر دے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز سے باز رکھے، تو کیا تم باز آ جانے والے ہو؟ البغضاء کے متعلق حضرت امام راغب لکھتے ہیں کسی مکروہ چیز سے دل کا متنفر اور بیزار ہونا کے ہیں، یہ حب کی ضد ہے، کیونکہ حب کے معنی کسی پسندیدہ چیز کی طرف دل کی کشش کے ہیں۔ کہا جاتا ہے بغض الشیء بغضا و بغضہ بغضاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ۔ حضرت علامہ فخر الدین راضی لکھتے ہیں یہ آیت درج ذیل وجوہ کی بنا پر حرمت شراب پر دلالت کرتی ہے۔ جملہ انما سے شروع ہوتا ہے اور یہ کلمہ حصر کے لیے آتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناپاک نہیں، اچھا اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ناپاک نہیں اور عمل شیطان میں سے نہیں مگر یہ چار باتیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو بتوں کی عبادت کے ساتھ ملا دیا۔ اور اسی ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے شارب الخمر کا عابد الوثق وطن، یہ دیکھیں وطن ہے وطن ہے، عابد الوطن ہے، یعنی شراب پینے والا بت پرستی کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے سے اجتناب کا ارشاد فرمایا ہے، اور واضح حکم دینا حکم کو واجب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ عام سادہ باتیں ہیں، کوئی خاص تفسیر ایسی نہیں ہے۔
جو آیت پڑھنے سے خود بخود معلوم نہ ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قول فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، گویا کہ فرمایا گیا ہے کہ تم پر مذکورہ بالا باتوں کی طرح طرح کے مفاسد اور قباحتیں ظاہر کر دی گئی ہیں، تو کیا تم اس کے باوجود رکنے والے ہو؟ حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ شراب نوشی اور عادتیں تو ان قوموں کی ہیں اور بغض ہماری قوم کے اندر بھی پایا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں میں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی تو ہے، اب شراب اس کثرت سے پی جاتی ہے بعض اسلامی ممالک میں کہ اس کو دائرہ تحریم میں لانا بھی ممکن نہیں۔ آئے دن شراب بڑھتی ہے، بنتی ہے، خفیہ تقسیم ہوتی ہے، اور شراب جب شروع میں پاکستان کی حکومت نے بند کی تھی تو ساتھ ہی انصاف کے تقاضے کے طور پر غیر مسلموں کو شراب کی اجازت دے دی تھی، تو اس لحاظ سے لوگ احمدی بڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم قادیانی ہیں اور ہمیں شراب کی اجازت ہے، تو بڑی کثرت سے غیر احمدیوں نے احمدیت قبول کرنی شروع کر دی تھی شراب کی خاطر۔ تو یہ اس زمانے کا حال ہے۔ حضرت خلیفہ المسیح اول تو پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم۔ حضرت عمر کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لمبی روایت ہے کہ قرآن کریم میں اشارے تو ملتے رہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ شراب ناپسندیدہ چیز ہے، مگر حضرت عمر بار بار مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اور کوئی حکم اے خدا نازل فرما جس سے بالکل وضاحت ہو جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کو خود بھی طبعاً شراب سے نفرت تھی۔ آیت 93 اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور سے بچتے رہو، اور اگر تم پیٹھ پھیر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف واضح پیغام پہنچانا ہے۔ علامہ شہاب الدین آلوسی لکھتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ اجتنبوہ پر عطف ہے، یعنی ان دونوں کی ان تمام امور میں جن کا حکم دیں اور جن سے یہ منع کریں اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کا حکم ہے۔ مراد صرف یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریح کسی بات میں کریں اس کی بھی اطاعت کیا کرو، لفظاً قرآن میں موجود ہو یا نہ ہو، مگر رسول اللہ علیہ وسلم کا ہر قول مبنی بر قرآن ہوا کرتا ہے۔
اب شیعہ تفسیر سن لیں تھوڑی سی، ذرا آنکھ کھل جائے گی اگر نیند آ رہی ہو تو۔ ان دونوں اللہ اور رسول نے منع کیا ہے، ان سے رکا کرو اور ان دونوں کی مخالفت سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور کافی میں امام صادق سے اس آیت کے متعلق روایت ہے کہ خدا کی قسم کوئی بھی تم سے قبل ہلاک نہیں ہوا، کوئی بھی تم سے اس سے قبل ہلاک نہیں ہوا اور کوئی ہلاک ہونے والا ہلاک نہ ہوگا یہاں تک کہ قائم آل محمد مبعوث ہو جائے۔ البتہ ہماری ولایت چھوڑنے اور ہمارے حق کا انکار کرنے کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے، یعنی ماضی میں بھی یہ ولایت چھوڑنے کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے اور آئندہ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ آیت 94 لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھاتے ہیں تا وقتی کہ وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور مزید ایمان لائیں اور پھر بھی تقوی اختیار کریں اور احسان کریں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شراب کی حرمت کے بارے میں 3 دفعہ آیات نازل ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ شراب پیتے اور جوئے کی کمائی کھاتے تھے، سو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس میں خمر اور میسر میں ان دونوں میں گناہ ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے، وہ منافع للناس اور کچھ فوائد بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن موازنہ کرو تو وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کے فوائد جو ہیں ان کی نسبت ان کے نقصانات زیادہ ہیں۔ تو اس سے بہانہ بنا لیا کہ حکمت کی بات بیان ہوئی ہے، واضح طور پر روکا نہیں گیا، بتا دیا ہے کہ یہ بری بات ہے، نقصان زیادہ ہیں فوائد کم ہیں۔ اس کے پس اس آیت کریمہ کے باوجود وہ شراب پینے سے نہیں رکے، یہاں تک کہ ایک دن مہاجرین میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھیوں کو نماز مغرب کی امامت کروائی اور قرات میں خلط ملط کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت سے ثقیل یعنی زیادہ بھاری آیت نازل فرمائی، جو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتیٰ تعلموا ما تقولون، اے لوگو تم نماز کے قریب تک نہ جاؤ جب تم سکارا ہونے کی حالت میں ہو، یعنی مستی کی حالت میں، ایسی حالت میں کہ تمہیں پتہ نہ لگے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور سکارا کی حالت نیند سے بھی ہو جاتی ہے، نیند بہت زیادہ ہو اور پتہ نہ چلے کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پہلے رک جانا چاہیے، یا نیند کسی چیز سے دور کی جائے یا انتظار کر لیا جائے۔ لوگ اس آیت کے باوجود شراب پیتے رہے۔ اب نفس کے بہانے ہوتے ہیں، ان شراب اس لیے پیتے رہے کہ صرف نماز کے وقت شراب پینی منع ہے، ویسے شراب پینے کی اجازت ہے۔ پھر یہ تیسری آیت نازل ہوئی جو ہر لحاظ سے قطعی حرمت کا حکم لے کے آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔
اس پر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم رک گئے۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں یا پھر طبی طور پر وفات پا گئے ہیں۔ وہ شراب پیا کرتے تھے اور جوئے کی کمائی کھایا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اسے ناپاک قرار دی ہے اور یوں کرنا شیطانی عمل ٹھہرایا ہے، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ جو اس آخری قطعی آیت کے نازل ہونے سے پہلے وہ لوگ شراب پی کر اسی حالت میں شہید ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تیموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات نازل فرمائی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر شراب ان پر حرام کی جاتی تو اسی طرح اس کو ترک کر دیتے جس طرح تم نے ترک کر دیا ہے۔ یہ محل نظر ہونی چاہیے یہ کہ اس کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ جو آیت ہے تو بہت بلند مراتب کی طرف ترقی، لامتناہی ترقی کی طرف دلالت کرنے والی آیت ہے۔ اس کا شراب کی حرمت سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ تقوی اختیار کریں، پھر اس کو اور زیادہ حسین تر کریں، پھر تقوی اختیار کریں، پھر اپنے اعمال کو اور زیادہ حسین بنائیں، پھر تقوی اختیار کریں، پھر کمال حسن تک پہنچا دیں، تو اس کا شراب نوشی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس آیت کا۔ اس لیے یہ جس کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے۔ 95 آیت یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں اللہ کچھ ایسے شکار کے ذریعہ ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی رسائی ہوگی، تاکہ اللہ ان لوگوں کو نمایاں کرے جو غائبانہ اس سے ڈرتے ہیں، بس جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب مقدر ہوگا۔ علامہ شہاب الدین آلوسی لکھتے ہیں، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت عمرہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں احرام کی حالت میں شکار کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا۔ جنگلی جانور ان کے خیموں کے پاس کثرت سے آتے اور وہ ان کا شکار کرنے، ان کو ہاتھوں سے پکڑنے اور انہیں اپنے نیزوں سے شکار کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اور ارشاد باری تعالیٰ تنالہ ایدیکم ورماحکم میں اسی طرف اشارہ ہے، پس انہوں نے انہیں پکڑنے کا ارادہ کیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ سب نزول کی حکمتیں بیان کرنے والی باتیں ہیں جن کا علماء کو بہت شوق ہے کہ شان نزول نکالیں، مگر یہ آیات کریمہ اپنی ذات میں مستقل نوعیت کی ہیں۔ تمام حج کے اوپر جو پابندیاں ہیں اس زمانے میں لوگوں کو تک لوگ کثرت سے آتے ہیں، ان سے احتیاط کی خاطر جو شکار حلال بھی ہو وہ بھی حرام سمجھنا چاہیے اس وقت۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو عمومی باتیں ہیں اور کسی ایک سے سریہ یا غزوہ سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیبیہ کے وقت نازل ہوئی، یہ قابل قبول بات نظر نہیں آ رہی۔ جبائی کا خیال ہے کہ اس سے مراد
عرض حرم کا مطلقاً شکار ہے، صرف حج وغیرہ کا موقع کا سوال نہیں، عرض حرم میں ایک امن ہے، اور اس وجہ سے حج ہو یا نہ ہو اس وقت شکار عرض حرم کے دائرے میں لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے اور کھل کے قریب آتا ہے۔ تو کسی پہلو سے بھی اس شکار کو ڈرایا نہ کرو، اور اگر حج کا موقع ہوگا تو پھر معصوم لوگوں کو بھی تمہارے تیر چلنے کا خطرہ ہوگا، تیر لگنے کا خطرہ ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت 96، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین عدل ذلک صیاما لیذوق وبال عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شکار مارا نہ کرو جب تم اسلام کی حالت میں ہو، اور تم میں سے جو اسے جان کر مارے تو اس کی سزا کے طور پر کعبہ تک پہنچنے والی ایسی قربانی پیش کی جائے جو اس جانور کے برابر ہو جسے اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو صاحب عدل کریں، یا پھر اس کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور پھر اس کے برابر روزے رکھے تاکہ وہ اپنے فعل کا بد نتیجہ چکھے۔ اللہ نے درگزر کیا ہے اس سے جو گزر چکا، پس جو اعادہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ کامل غلبے والا اور انتقام لینے والا ہے۔ مفردات میں لفظ انعام کے نیچے لکھا ہے، انعام کا لفظ خاص طور پر اونٹوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور اونٹوں کو نعام اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ عربوں کے نزدیک سب سے بڑی نعمت تھے۔ اس کی جمع انعام آتی ہے، لیکن انعام کا لفظ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری اب سب پر بولا جانے لگا ہے۔ مفردات میں ہے، وبال کا لفظ اگر فتح سے آئے تو اس کے معنی شدت کے ہوتے ہیں۔ الوبال اصل میں بھاری پن اور بدہضمی کو کہتے ہیں، اور چونکہ بدہضمی کرنے والے چارے کو کھانے کا نتیجہ برا ہوتا ہے، اس لیے برے انجام کو بھی وبال کہتے ہیں، اور برے اعمال اس کے بجا لانے کے لیے وبال ہوتے ہیں۔ الجھی ہوئی سی لغوی بحث ہے، وبال صرف بری مصیبت، بوجھ اس کو کہتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں، آیت کے ظاہری الفاظ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ جس قسم کا شکار کیا گیا ہے اس قسم کا مثل جانور شکار کیے گئے جانور کے بدلے میں ذبح کیا جائے۔ البتہ علماء نے مثل کے لفظ کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی اور محمد بن حسن کہتے ہیں کہ شکار کیے جانے والے جانوروں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی مثل کے جانور مل جاتے ہیں، دوسرے وہ جانور جن کی مثل کے جانور نہیں ملتے۔ سو جن جانوروں کی مثل جانور تمہیں مل جاتے ہیں ان کے بدلے میں تو وہ جانور قربان کیے جائیں گے، اور جن کی مثل کے جانور نہیں ملتے ان کے بارے میں قیمت کا اندازہ لگایا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ مثل واجب سے مراد اس جانور کی قیمت ادا کرنا ہی ہے۔ علامہ الفیض کاشانی، باقر سے روایت ہے کہ العدل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد آنے والے امام ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم لکھنے والوں کی غلطی ہے، یعنی علامہ فیض کاشانی
یہ بات لکھ کر یہ عجیب فکرہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم لکھنے والوں کی غلطی ہے۔ اب وہ شیعہ مسلک میں بہت حد تک قرآن کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور مراد یہ ہے کہ اصل یہ نہیں ہے، اصل یہ حکم ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ عیاشی اس کی تفسیر میں اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہاں العدل سے مراد ایک آدمی مراد ہے، یعنی امام۔ اب عدل و ضالع کا موقع ہے جو جانور مارا جائے اس کے برابر کا جانور دو، تو برابر کے جانور میں امام دو ذبح کرنے کے لیے، کا کوئی دور سے بھی تعلق نہیں، بلکہ انتہائی گستاخی ہے ان کے اپنے ائمہ کرام کے خلاف۔ علامہ کاشانی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ذوا عدل کے لفظ کی الف یعنی ذوا نہیں ہونا چاہیے تھا، ذو ہونا چاہیے تھا۔ ذوا میں نے دو ہیں اور ذو کا مطلب ایک، تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہم امام کا ترجمہ کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم لکھنے والوں نے غلطی سے بیچ میں ایک الف زائد کر دیا۔ قرآن سے غلطی سے لکھی گئی ہے، درست یہ ہے کہ یہ نہ لکھی جائے، اور یہ اس لیے ہے کہ اس طرح دو حاکم مراد نکلتے ہیں، جبکہ فی الواقعہ وہ ایک ہی حاکم ہے، اور وہ رسول ہی ہے جو اپنے زمانہ میں حاکم ہوتا ہے۔ پھر ہر امام اپنے زمانہ میں رسول کے بدلے کے طور پر العدل ہوتا ہے۔ انہوں نے اتنے انصاف کی بات کی ہے کہ پہلے رسول کو حاکم بنا دیا ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہاں تو بحث ہی اور ہو رہی ہے۔ جو جانور مارا گیا ہے حج کے دوران، اس کے اوپر ذوا عدل دو صاحب انصاف لوگوں کی گواہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے نہ رسول مراد ہے نہ اولو الامر مراد ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کوئی دو مل کے فیصلہ کریں، ایک کے فیصلے پر بات نہ جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے تعمیر خانہ کعبہ کی تفصیل میں کافی وقت لگایا ہے کہ اس طرح اس کی تعمیر ہو رہی تھی، تو اس وقت جو ان کی دعائیں تھیں قبولیت کی کہ اس کو امن کی جگہ بنانا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اس کو ہر چیز کے لیے امن، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی امن بنانا ہوگا۔ آیت 97 أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، اور یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور تم پر خوشی کا شکار اس وقت تک حرام کر دیا گیا ہے جب تک تم احرام باندھے ہوئے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ احل لکم صید البحر، محمد جمال الدین قاسمی لکھتے ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں کہ علماء نے اس آیت سے سمندر کے مردار کے حلال ہونے کا استدلال کیا ہے،
اور اس کی وجہ امام مالک کی وہ روایت ہے جو انہوں نے وہب و ابن کیسان سے، دو ہیں دونوں، وہب اور ابن کیسان سے جابر کے حوالے سے بیان کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحلی علاقے کی طرف ایک مہم روانہ کی جس کے امیر ابو عبیدہ بن الجراح تھے، اور یہ 300 افراد پر مشتمل تھی۔ جابر کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ہم روانہ ہوئے، ابھی ہم رستے میں تھے کہ ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ نے تمام لشکریوں کو زاد راہ جمع کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ سارا اکٹھا کیا گیا تو کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ جابر کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ روزانہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کھلاتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گیا، اور ہمارے حصے میں ایک ایک کھجور ہی آیا کرتی تھی۔ ابن کیسان نے پوچھا، ایک کھجور آپ کی کس قدر بھوک مٹاتی ہوگی؟ جابر نے جواب دیا، ہمیں اس کی کمی اس وقت محسوس ہوئی جب ہمیں وہ بھی نہ ملتی تھی۔ تم ایک کھجور کہہ رہے ہو، پھر ایک وقت آ گیا کہ ایک کھجور بھی نہیں، صرف فاقے پر ہی گزارا کرنا پڑا۔ پھر اس وقت کہتے ہیں کہ یوں ہوا کہ ہم ساحل سمندر پر جا پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر آن پڑی تھی۔ چنانچہ اس لشکر نے اس کا گوشت 18 دن رات کھایا۔ اب یہ تو معلوم ہوتا ہے ویل مچھلی ہوگی کوئی جو باہر نکلی ہے۔ 18 دن لشکر نے وہ گوشت کھایا۔ کافی بڑے لشکر کی بھوک مٹانے کے لیے وہ مچھلی کا اندازہ کریں کہ کتنی بڑی ہوگی۔ وہ غالباً ویل مچھلی لگتی ہے، اس جگہ علاقے میں آ جاتی ہوگی کہیں سے۔ یہ روایت بھی صاف بتا رہی ہے، یہ حصہ روایت کا، کہ وہ ویل مچھلی تھی، کیونکہ ابو عبیدہ نے اس کی پسلیاں گاڑنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ گاڑی گئیں۔ پھر آپ نے ایک اونٹ کو اس کے نیچے سے گزرنے کا حکم دیا جو اس کے نیچے سے گزرا۔ یعنی ویل مچھلی کا احاطہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر اس کی پسلیوں کو دو طرف سے گاڑ کے گیٹ بنایا جائے تو اس کے اندر سے اونٹ بھی نکل جائے گا۔ اب مسلم میں ہے، جابر سے ہی روایت ہے کہ ہم نے اس کا گوشت زاد راہ کے طور پر رکھ لیا تھا۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسا رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے، کیا تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ہم نے آن حضور کی خدمت میں اس گوشت میں سے کچھ بھجوایا تو آپ نے اس کو تناول فرمایا۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ سخت سردی کا زمانہ تھا جب کہ گوشت خراب نہیں ہوتا تھا، یا پھر کوئی تصرف الہی ہے، ورنہ اس کے بعد پورا وہ سریہ مکمل ہوا اور سارے کام اور پھر واپس لوٹے تو اس میں کتنا وقت لگ گیا ہوگا، اور جو نقشہ کھینچا گیا ہے لشکر 18 دن کھاتا رہا وہ اس کے علاوہ وقت گزر چکا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ خدا تعالیٰ کا غیر معمولی تصرف تھا، یا عربوں کو کوئی طریقہ آتا ہوگا گوشت کو نمک وغیرہ لگا کے محفوظ کرنے کا، اور یہ بات جو ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ عربوں کو گوشت محفوظ کرنے کا طریقہ آتا ہے، فوراً تازہ نمک لگا کے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے جو قربانیاں حج کے دوران دی جاتی ہیں وہ بدو لوگ گھسیٹ کے لے جاتے ہیں اور سارا سال پھر اسی گوشت کو استعمال کرتے ہیں، اور موسم بدلتے ہیں، گرمیاں سردیاں ہر قسم کی، وہ خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ پرانے زمانے کا رواج ہے، ان کو عربوں کو خدا نے یہ سلیقہ دیا ہوا تھا کہ گوشت کو محفوظ کر لیں۔ آیت 98،
جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ: اللہ نے بیت حرام کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینہ کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے پہنائی ہوئی قربانیوں کو۔ یہ تنبیہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں، اس آیت کا سابقہ آیت سے یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں محرم پر شکار کرنا حرام قرار دیا ہے، اور اب یہ بیان فرمایا ہے کہ حرم جس طرح جنگلی جانوروں اور پرندوں کے لیے امن کی جگہ ہے، اسی طرح یہ لوگوں کے لیے آفات اور خوف سے امن کی جگہ ہے، اور حرم کعبہ خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ باقی یہ باتیں بارہا گزر چکی ہیں، انہیں کو مفسرین نے پھر بار بار دہرایا ہے۔ مثلاً امام راضی کہتے ہیں، پہلی چیز جو حرمت کی وجہ ہے، وہ جو حرمت کی چیز ہے وہ خانہ کعبہ ہے، کیونکہ لوگوں کے قیام کی خاطر یہ بنایا گیا ہے، قیام للناس۔ دوسری حرمت کا مہینہ ہے، اس کے قیام الناس للناس ہونے سے مراد یہ ہے کہ عرب لوگ تمام مہینوں میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے تھے اور ایک دوسرے پر حملے کرتے رہتے تھے، اور جب وہ حرمت والے مہینے میں داخل ہوتے تو خوف اٹھ جاتا اور لوگ سفر کرنے اور تجارت پر قدرت رکھتے تھے۔ یعنی حرمت والے مہینوں میں عام سفر کی سہولت ہوتی تھی اور قتل و غارت اور ڈاکے کا خطرہ نہیں رہا کرتا تھا۔ شہر حرام سے مراد چاروں حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور ان کا صرف سادہ ترجمہ پڑھ لیا جائے تو وہی کافی ہے، کسی تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں۔ تفصیلی بحث کے شوق میں بعض دفعہ معاملے کو بالکل ہی الجھا دیا جاتا ہے، اور اس کا خصوصاً اس زمانے میں تو کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ اب یہ علامہ غازی بہت قابل اور بڑے بزرگ انسان ہیں، مگر ان باتوں کو جھگڑوں میں پڑنے کے بعد عجیب و غریب بحثیں بھی لے بیٹھے ہیں۔ قلائد جو گردن میں پٹکا ہوتا ہے قربانی کی جانوروں کا، اس کو کہتے ہیں۔ اور عربوں میں رواج یہ تھا کہ اگر قربانی کا جانور، پٹکے والا جانور جو ہے، وہ کوئی لیے پھرتا ہو تو اس شخص کو بھی امان ملتی تھی، نہ صرف قربانی کو، اور اگر جو وہ قربانی کر کے واپس لوٹ رہا ہو تو پھر کیا پتہ رہا کہ کہاں سے آ رہا ہے، تو پھر وہ پٹکا اپنے گلے میں ڈال دیا کرتا تھا، یہ بتانے کی خاطر کہ میں قربانی کر کے آ رہا ہوں۔ اور پھر اگر پٹکا نہ ہو تو
تو حرم کے درخت کی چھال کا ہار پہنا ہوتا تھا۔ ابھی ایسی لغو باتیں ہیں، اب کسی کو کیا پتہ قاتل کو یا حملہ آور کو کہ اس نے حرم کی درخت کی چھال کا ہار پہنا ہوا ہے، تو اس کے کوئی بھی آڑے نہ آتا تھا۔ کہتے ہیں جو عرب حملہ آور ہوا کرتے تھے وہ ایسے آدمی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، بھوک سے مر جانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا جو تفصیلی نوٹ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار معبد بنائے گئے اور وہ اجڑ بھی گئے، لیکن ایک ہی معبد ہے جس میں تمام دنیا سے بنی نوع انسان آتے ہیں اور وہ اجڑا نہیں، اور یہ ثبوت ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر کے مقاصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، اور وہی اس کا نگران ہے اور ان مقاصد کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ بس باقی مذاہب کے مختلف معابد وغیرہ کے مٹ جانے اور ان کے اوپر جو حج کی اس زمانے کے تصور کے لحاظ سے حج کی غرض سے جو آیا کرتے تھے، ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ ہونا، یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ خانہ کعبہ ایک خاص الہی تدبیر کے مطابق قائم کیا گیا تھا، اور اس اللہ تعالیٰ ہی نے جو اس بات کا علم رکھتا تھا کہ خانہ کعبہ کو قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کا مجمع بنایا جائے گا، اس نے تجویز کر کے ایسی تدابیر بھی اختیار کر لی تھی جس کے نتیجے میں یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہو۔ 99 جان لو کہ اللہ پکڑ میں بہت سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب جہاں تک لفظی ترجمے کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کسی تفسیر کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جان لو کہ اللہ پکڑ میں بہت سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی اس بارے میں لکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی انواع و اقسام کی رحمتوں کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد اس امر کا ذکر بھی کیا کہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ تو صرف نعمتوں کو کھا کر ان کی ناشکریاں کرنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ نعمتیں کھاؤ اور شکر گزار بندے بنو، کیوں جہاں وہ رحمان اور رحیم ہے وہاں پکڑ میں بھی سخت ہے۔ اگر تم ناشکر بندے بنو گے یا ناشکر گزار بندے بنو گے تو پھر خدا کے پکڑ سے بھی ڈرتے رہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے اپنے تجربے کا۔ ان اللہ شدید العقاب و ان اللہ غفور الرحیم۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک صحیح واقعہ سناتا ہوں۔ یہاں ایک میں ملازم تھا،
حضرت صاحب سے بیعت کی کر کے کہنے لگا اب گناہ کروں تو خدا کی مرضی ہے دے لے۔ وہ تو یہ کہہ کے چلا گیا مگر میرا دل کانپ اٹھا۔ ایک معمولی ہیلہ سے اس کے پاس 3000 جمع ہو گیا۔ پھر ایک شخص کی گواہی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ رشوت لیتا ہے، میں خود اپنی معرفت اس کو دلاتا رہا ہوں، جس پر ایک مقدمہ قائم ہو گیا۔ یہاں اس نے بڑے عز و الحاظ سے دعا کے لیے لکھا، کیونکہ اس کو پھنسانے کی خاطر خود اپنے جرم کا بھی اقرار کر بیٹھا تھا، اس لیے اس وقت اس کو الٹی پڑ گئی اور بڑے عز و الحاظ سے دعا کے لیے خط لکھا۔ حضرت صاحب نے فرمایا دعا کے لیے دل توجہ نہیں کرتا، ابتلا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ 3000 بھی مقدمے ہی میں خرچ ہو گیا اور اخیر قید کا حکم ہوا۔ اس وقت کہنے لگا معلوم ہوتا ہے خدا ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی دعا ہے نہ فقیر، نماز بھی چھوڑ دی، دہریہ ہو گیا۔ اس وقت اسے رات کو خواب آیا کہ تو کہتا تھا کہ اب کوئی گناہ کروں گا تو خدا جو چاہے سزا دے دے گا، مگر اب ایک معمولی سزا ہی سے خدا ہی سے منکر ہو بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ اٹھا اور بہت استغفار کی، کلمہ شہادت پڑھا، نماز پڑھی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ نظر ثانی کراؤ، کہنے لگا نہیں اب تو خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے رشتہ دار نے نظر ثانی کرائی، مدعی اتنے میں مر گیا تھا۔ عدالت نے فیصلہ دیا چند امور تنقیح طلب باقی ہے، مدعی مر چکا ہے، اس لیے اسے رہا کر دیا جائے، مقدمے فارغ کر دیا۔ تو دیکھا وہ شدید العقاب بھی ہے، مگر اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو غفور رحیم بھی۔ سمیع آیت ہے یہ، ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول پر اچھی طرح پیغام پہنچانے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تکتمون الکتمانوں کے معنی بات کو چھپانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ۔ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو ڈرایا گیا ہے اور ایک وعید دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، ہم نے اپنا جو رسول تمہارے پاس تمہیں اپنے سخت عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، اس کے ذمہ صرف تمہارے تک پیغام پہنچانا ہے اور تمہارے دلائل کو توڑنا ہے۔ پیغام پہنچانے کی صورت میں اطاعت کرنے کے نتیجہ میں اجر دینا ہمارے ذمہ ہے، اور نافرمانی کی صورت میں عذاب دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ بھی سادہ ترجمہ ہی اپنی ذات میں تفسیر کامل ہے اور کسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ 101 آیت، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ تو کہہ دے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، خواہ تمہیں ناپاک کی کثرت کیسی ہی پسند آئے، بس اے عقل والو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یستوی کی بحث میں مفردات امام راغب میں لکھا ہے المساوات کے معنی ہیں وزن، ماپ یا مساحت کے لحاظ سے دو چیزوں کا ایک دوسرے کے برابر ہونا۔ نیز مساوات کا مطلب یہ ہے کسی چیز کا اپنے ذات میں اعتدال پر ہونا، جیسے فرمایا ذو مرت فاستوی، یعنی قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے ذو مرت فاستوی تو مراد ہے قرار پکڑ گیا۔ عجبہ کا مفردات میں ہے العجب اور التعجب، اس حالت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا سبب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو لاق ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر حکماں نے کہا ہے
کہ عجب اس حیرت کو کہتے ہیں جس کا سبب معلوم نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تعجب کا اطلاق جائز نہیں، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، کوئی چیز بھی اس پر مخفی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے، اگر کہے عجب، تو مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مخفی ہے، بلکہ مراد یہ ہوگی کہ لوگوں پر عجب ہے کہ وہ کیوں ایسی معلوم باتوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اور عجب سے اچھی لگنے کے معنی بھی نکلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، یعنی مفردات اس دوسری آیت کا حوالہ دیتے ہوئے امام راغب لکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کی باتوں تجھے پسند آتی ہیں، تجھے ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، یا تجھے یوجبو کا کہ جو ہے لغت تو اس طرح بنے گی کہ اس کا قول، لوگ ایسے ہیں کہ اس کا قول تجھے تعجب میں ڈالے گا نہیں، بلکہ تجھے پسند آئے گا۔ حسن بصری لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں مذکور خبیث و طیب کا مطلب حلال و حرام ہے۔ اب یہ شائع نزول ڈھونڈنے والے عجیب و غریب اصطلاحیں، یعنی عجیب و غریب باتیں نکالتے رہتے ہیں، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ مستقل طور پر اپنی نوعیت کی ایک ایسی آیت ہے کہ کثرت خبیث اور کیسی بھی ہو، وہ زیادہ بھی ہوں گے خبیث تو پھر بھی وہ چند نیکوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس پر علامہ شہاب الدین آلوسی لکھتے ہیں نزول کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے یمامہ کی حاجیوں پر، جن کے پاس بہت سارا مال تجارت تھا، اچانک حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب یمامہ کے حاجیوں پر حملہ کا ارادہ کیا، اس آیت کے نزول کی خاطر ایک یہ بات نکالی ہے، چنانچہ اس سے ان کو منع کیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ ایک یہ بھی روایت ہے جو اپنی ذات میں اچھی بات ہے، مگر اس کو شان نزول کہنا درست نہیں ہے۔ ایک شخص نے بہت حرام مال بے انتہا جمع کیا ہوا تھا، تو اس کو خیال آیا کہ اس مال کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے میں خدا کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اس مال کو اگر خدا کی راہ میں اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں دے دوں تو وہ میرے لیے بخشش کا موجب بن سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس مال کو حج اور جہاد کے لیے خرچ کرے، یعنی سارے کا سارا حج اور جہاد پر خرچ کر دے، تو مچھر کے پر کے برابر بھی تجھے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف طیب مال ہی قبول کرتا ہے۔ تمہارا مال جو ہے سارا حرام ہے، اس میں سے کوئی ایک ذرہ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ آیت 102، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیں، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے صرف نظر کیا ہے
اور اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اس آیت پر کافی بحث ہے کہ جب آیت نازل ہو رہی ہو یا آیات نازل ہو رہی ہوں تو کوئی سوال کیا جائے تو اس کا جواب اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو اس کے نتیجے میں لوگوں میں یہ وہم گزرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور کئی باتیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں ان کا جواب ہی نہیں ملتا، اور اگر دیا جائے تو بہت سے سوالات ایسے ہوتے تھے جو لغو ہوتے تھے اور ان کے جواب ملنے سے ان کے اوپر بوجھ پڑ جانے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، جب آیات نازل ہو رہی ہوں تو دخل اندازی نہ کیا کرو اور خاموش رہا کرو۔ شاہ عبدالدین الوسی لکھتے ہیں کہ یعنی رسول نے وہ سب پہنچا دیا ہے جس میں مصلحت تھی، پس تم اس سے لا یعنی سوال نہ کیا کرو۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے واللہ یعلم ما تبدون و ما تکتمون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو، اس لیے اگر تمہارے دل میں کوئی ایسے سوال ہوں جن کا جواب دینا ضروری ہو تو اللہ کو پہلے علم ہے، وہ قرآن کریم میں شامل ہو جاتی ہیں باتیں، اس لیے بے وجہ دخل اندازی کر کے تو نہ واجب سوال نہیں کیا کرو جن کے بوجھ تم پھر اٹھا نہیں سکو گے۔ اب یہ شیعوں کی وضع شدہ حدیث ایک ہے، ابو جعفر سے روایت ہے کہ صفیہ بن عبد المطلب کا بیٹا فوت ہو گیا، ان سے ثانی نے کہا، اور حضرت عمر کے ساتھ ایسی نفرت رکھتے ہیں کہ ان کو اب خلیفہ ثانی بھی نہیں کہہ سکتے، ان کا نام خالد ثانی رکھا ہوا ہے۔ تو ثانی نے ان سے کہا کہ اپنے کانوں کی بالیاں ڈھانپ کر رکھ، تیری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی۔ اس پر انہوں نے کہا اے ابن الخناء، کیا تو نے میری بالی دیکھی ہے؟ پھر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آپ کو اس بارے میں بتایا اور ساتھ ہی رو پڑیں۔ اس پر آن حضرت باہر تشریف لائے اور آواز دی کہ الصلاۃ جامعۃ، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ وہ اذان کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو تھی وہ اتنی زور سے گونجی کہ سارے لوگ نماز سمجھ کے کہ دوڑ کے آئے، تو نماز کوئی بھی نہیں کھڑی ہونے والی تھی، وہ بات کچھ اور ہونی تھی۔ تو یہ ایسی لغو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹے دعوے کیے ہوئے، جھوٹے دعوے منسوب کیے ہوئے، مگر آگے جا کے بات اور بھی زیادہ خبیثانہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت داری رشتہ داری کچھ فائدہ نہ دے گی، اور اگر میں مقام محمود تک بھی پہنچ گیا تو میں تمہاری ضروریات کے متعلق شفاعت کروں گا۔ آج جو بھی مجھ سے پوچھے گا اس کے والدین کو کون ہیں تو میں اسے جواب دوں گا۔ چنانچہ جب شروع ہوا سلسلہ، ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ وہ نہیں جس کی طرف تجھے منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ تیرا باپ فلاں بن فلاں ہے۔ ایک اور بھی بتا دیا۔ اتنی لغو بات نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ واقعی خون اگلتا ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟
آپ نے جواب دیا کہ تیرا باپ وہی ہے جس کی طرف تجھے منسوب کی جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا کیا حال ہوگا جو یہ گمان رکھتا ہے کہ مجھ سے رشتہ داری کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ حضرت عمر، وہ مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں سوال نہ کرے، کہ اگر کرے گا تو میں صاف جواب بتا دوں گا کہ تم عمر بن خطاب نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ تو اس پر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور آپ سے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے، آپ مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے عفو کرے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ حضرت خلیل مسیح اول اپنی تفسیروں میں دلچسپ واقعات بیان کر کے تو تفسیروں میں ایک قسم کی ایک خاص لذت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں اس آیت کی تفسیر میں بھی آپ لکھتے ہیں، ایک دوست نے بڑے زور سے اپنے افسر کے لیے دعا کی جو اس کا مخالف تھا، الہام ہوا نوکری نہ چھوڑنا۔ صبح کسی بات سے ناراض جو ہوئے تو جھٹ کہہ دیا میرا استعفیٰ لو، جو لے لیا گیا تو بعد میں افسوس ہوا۔ ہمارے ایک شاگرد تھا، اس نے جب ابراہیم کی نسبت ہم سے سنا کہ خدا نے اسے فرمایا اسلم، تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، تو وہ جھٹ بول اٹھا میں بھی آپ کا ایسا ہی مطیع ہوں۔ جس طرح حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے مطیع تھے، آپ نے فرمایا اسلم تو وہ مان گئے فوراً۔ ہم نے آزمائش کے لیے یوں کیا کہ وہ گھر میں کھانا کھایا کرتا تھا، کہہ دیا کہ اب طالب علموں کے ساتھ کھانا کھایا کرو۔ اس پر اسے ایسا صدمہ ہوا کہ وہ اصرار کرنے لگا مجھے گھر واپس بھجوا دو، مجھے اپنی تذلیل منظور نہیں۔ تو یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہوا کرتی ہیں۔ جب ابراہیم نے کہا تھا اسلم تو اس کا اور معنی تھا، اور جب بندے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اسی طرح اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے تو جھوٹ ہوا کرتا ہے یہ۔ حضرت رسول کریم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تسمو میں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو نکالتے نہیں اور پوچھتے نہیں، جس سے وہ اندر ہی اندر نشو و نما پاتا رہتا ہے اور پھر اپنے شکوک اور شبہات کے انڈے بچے دیتا رہتا ہے اور روح کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایسی کمزوری نفاق تک پہنچا دیتی ہے کہ جب کوئی امر سمجھ میں نہ آوے تو اسے پوچھا نہ جاوے اور خود ہی ایک رائے قائم کر لی جائے۔ اس لیے یہ ایک بنیادی ایک ہمیشگی کی تعلیم ہے جس کو خوب پلے باندھ لینا چاہیے کہ اگر قرآن کریم پڑھتے وقت بھی دل میں ایک خیال پیدا ہو کہ یہ شاید درست نہیں بات، یا اس کی جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ دل کو سمجھ نہ آئے پوری طرح، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس کو یا اہل علم سے پوچھ کر اس دغدغے کو دل سے نکال لیا جائے، یا یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی طرف سے مسئلہ حل کر دے۔ چنانچہ یہ میرا بھی تجربہ ہے کہ بسا اوقات ایسی آیات کریمہ پر نظر پڑی جن کا پورا مطلب اس وقت سمجھ نہیں آیا، لیکن پوچھنے کی بجائے خدا سے براہ راست الہا کی کہ اللہ اس کے صحیح معنی سمجھا دے۔ تو بسا اوقات بلکہ تقریباً ہر موقع پر ہی کہنا چاہیے
کہ وہ آیت خدا تعالیٰ نے سمجھا دی۔ ہاں، ذرا سی بات پر سوال کرنا مناسب نہیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ لا تسلوا عن اشیاء، اور ایسا ہی اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آدمی جاسوسی کر کے دوسرے کی برائیوں کو نکالتا رہے۔ یہ دونوں طریق برے ہیں، لیکن اگر کوئی امر اہم دل میں کھٹکے تو اسے ضرور پیش کر کے پوچھ لینا چاہیے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔